الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العظیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب وقال الله تبارك وتعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وقال الله تبارك وتعالى إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون وقال الله تبارك وتعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وقال الله تبارك وتعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به وقال الله تبارك وتعالى هو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقال الله تبارك وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك قال عنه مسؤولا وقال الله تبارك وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جیسے جسم کی تمام چیزیں عطا کی، دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، کام کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں، یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں، انہی چیزوں میں سے ایک اہم ترین چیز عطا کی ہے عقل اور سوچ۔ عقل اور سوچ تو جانوروں کے اندر بھی ہے، مگر جانوروں کی عقل اور سوچ بہت محدود ہے، اور انسان کی عقل و سوچ جانوروں سے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جانور کوئی ترقی نہیں کر پاتا، وہ جب سے زندگی گزار رہا ہے اس کی زندگی کا پیٹرن اتنا ہی ہے۔ وہ اتنا جانتا ہے کہ یہ گھاس ہے اور گھاس مجھے کھانی ہے، پھر ایک جانور اپنا گھونسلہ بناتا ہے، اسے اپنی زندگی گزار لیتا ہے، اس گھونسلے میں کوئی ترقی نہیں کر سکا، اس گھونسلے کے اندر کوئی نئی چیز وہ پیدا نہیں کر سکا، کیونکہ اس کی عقل اتنی محدود ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں انسان کو چونکہ اللہ نے عقل عطا کی ہے، اس عقل کی بنا پر انسان ہر وقت ترقی کرتا ہے، سوچتا ہے، نئے نئے وسائل مہیا کرتا ہے۔ جنگل میں درخت پیدا ہوئے، جانور اپنی عقل سے ان درختوں کا استعمال نہیں سیکھ سکتا، لیکن انسان نے اپنی عقل کو لڑایا، اوزار تیار کیے، درختوں کو کاٹا، پھر لکڑی بنائی، پھر لکڑی سے طرح طرح کی فرنیچر تیار کیے، مکانات بنائے، یہ ساری پینلنگ، یہ سارا انسان اپنی عقل سے کر رہا ہے۔ غذائیں پیدا ہوئی ہیں، جانور ان غذاؤں کو جیسی وہ پیدا ہوئی ویسی ہی کھا رہا ہے، اور جب سے وہ کھا رہا ہے تب سے اس میں کوئی ترقی اس نے نہیں کی۔ لیکن انسان ان غذاؤں میں طرح طرح کی ڈشیں تیار کرتا ہے، وہ اپنی عقل استعمال کرتا ہے کہ اس غذا کے اندر یہ چیز ملائی جائے تو پھر کیا ہوگا، مزید وہ چیز ملائی جائے تو کیا ہوگا۔ تو غرض یہ کہ انسان کو اللہ نے جیسے جسم کی یہ ظاہری اعضاء عطا کیے، ویسے ایک اہم ترین چیز عقل عطا کی ہے۔ اور قرآن میں اللہ جل شانہ بار بار الگ الگ انداز سے ترغیب دیتے ہیں، اپنی عقل کو استعمال کرو، سوچو، غور کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم میں اپنی قدرت بیان کر کے پھر کہتے ہیں
یہ جو میں بیان کر رہا ہوں سمجھنے والوں کے لیے کتنی بصیرت اس میں ہے۔ ایک نعمت یا ایک قدرت یا ایک عجیب حقیقت بیان کر کے پھر اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، جو لوگ سمجھنے اور سننے کے ارادے سے سنتے ہیں تو ان کے لیے بڑی بصیرت ہے۔ کہیں فرماتے ان فی ذلک آیات لقوم یعقلون، کہیں فرماتے ان فی ذلک آیات لقوم تفکرون، جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اپنی سوچ کو استعمال کرتے ہیں، اس سوچ کو اور عقل کو استعمال کر کے ان کے سامنے نئی نئی چیزیں آتی ہیں اور چھپی ہوئی چیزیں حقیقت سامنے آتی ہیں۔ یہ انسان کی تلاش، انسان کی دریافت، انسان کی کوشش ہی کا نتیجہ ہے کہ سائنسی ترقیات ہوتی ہیں۔ اگر عقل نہیں ہوتی تو سائنسی ترقیات نہیں ہوتی۔ تو گویا سائنسداں اس کائنات کی چھپی ہوئی حقیقتوں پر غور کرتے ہیں، تجربات کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، تو نئی نئی چیزیں دریافت ہوتی ہیں اور نئی چیزوں کو پھر وہ نئے وسائل میں ڈھالتے ہیں اور انسانوں کے لیے قسم قسم کی سہولیات مہیا ہو رہی ہیں۔ آخر آج سائنسی دور ہے، یہ سارا سائنسی دور کس بنیاد پر ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل عطا کی ہے، اور اس عقل کے ذریعے سے انسان کائنات کی ان تمام چیزوں کو استعمال کر رہا ہے اور نئے نئے وسائل مہیا کر رہا ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ شانہ بار بار ترغیب دیتے ہیں کہ اپنی عقل کا استعمال کیا کرو، سوچ پیدا کرو۔ اس سوچ کے نتیجے میں تمہیں وہ چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی جو تب تک نہیں آئیں گے جب تم تو سوچو گے نہیں، تب تک تمہارے سامنے نہیں آئیں گے جب تک تم غور نہیں کرو گے۔ مثلا اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے جسم میں نے عجیب عجیب حقیقتیں رکھی ہیں پر تم غور کیوں نہیں کرتے۔ وفی الارض آیات للموقنین، زمین کے ایک ایک چپے پر خدا کی عجیب عجیب نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، بس تم سوچو، غور کرو، اور غور کرنے کے بعد تمہارے سامنے نئے نئے حقائق سامنے آئیں گے۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، کبھی دن آتا ہے کبھی رات آتی ہے، رات کہیں چھوٹی ہوتی ہے کہیں بڑی ہوتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، جن کی عقل ہے ان کے لیے بڑی نصیحتیں اور بڑی حکمتیں اس کے اندر ہیں۔ ہم ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں رمضان کے اندر تھے اور بڑی سخت گرمیاں تھیں، تو ایک عرب بیٹھے ہوئے تھے، اس عرب نے پوچھا کہ تم کو گرمی لگ رہی ہے؟ تو میں نے کہا بہت زیادہ گرمی ہے۔ اس نے کہا حر شدید؟ میں نے کہا ہاں بہت شدید۔ کہتا ہے ہذہ نعمت اللہ، یہ گرمی اللہ کی نعمت ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کیف ہذہ نعمہ، یہ نعمت کیسے ہے؟ تو اس نے فوراً کہا یہاں جتنی کھجوریں تیار ہوتی ہیں وہ تبھی پک جاتی ہیں جب یہ گرمی آئے گی، اگر گرمی نہیں آئے گی تو کھجوریں تیار ہی نہیں ہوں گی، اور اب جب رمضان کے بعد تم کھجوریں ڈھونڈو گے تو کھجوریں تبھی تمہیں ملیں گی جب گرمی آئی ہوگی اور گرمیوں سے کھجوریں پکی ہوں گی۔ تو گرمی آنا گویا اللہ کی ایک نعمت ہے، جس نعمت کے نتیجے میں ہمیں وہ غذا مل رہی ہے جو غذا اتنی گرمی کے بغیر تیار ہی نہیں ہو سکتی۔ تب سمجھ میں آیا کہ ہاں بات تو صحیح ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک دفعہ ہم بنارس میں تھے تو وہاں بہت سخت گرمی تھی، تو وہ بزرگ وہاں تھے، انہوں نے کہا بہت گرمی لگ رہی ہوگی، کشمیریوں کو تو گرمی برداشت کرنے کی عادت نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کہا جی حضرت بہت سخت گرمی ہے، رات اور دن بے قراری میں ہیں تو بہت سخت گرمی ہے۔ کہنے لگے گرمی تو خدا کی مہربانی ہے، یہ جو گندم تیار ہو رہا ہے وہ اسی گرمی سے تیار ہوگا، 45 ڈگری سے زیادہ جب گرمی چڑھتی ہے اس کے بعد پھر گندم تیار ہوتا ہے، اور اگر یہ گرمی نہیں آئے گی تو گندم تیار ہی نہیں ہوگا، پھر کھائیں گے کیا آپ لوگ؟ تو اس لیے گرمی جھیلنی ہے تاکہ وہ غذا ہمیں ملے۔ یہ ہے غور کرنے کا مطلب، یعنی جو چیز بھی ہے اس کے پیچھے کچھ حکمت ہے۔ ہم اس وقت سردیاں گزار رہے ہیں، اور سردیاں بھی شدید قسم کی سردیاں ہیں، مائنس ٹمپریچر ہے، لوگ تنگ آتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ طرح طرح کے جملے بھی کہتے ہیں خدا استغنا، یوں سردی کیا یوں چلائے کلام۔ مگر ذرا سا غور کریں گے تو اللہ جل شانہ ملکوں کو سیراب کرنے کے لیے بارش کو برف کی شکل میں زمین پہ اتارتے ہیں، اور وہ برف پہاڑوں پر سٹاک رہتی ہے، اور جب گرمیاں آئیں گی تو یہی برف پگھلے گی، اور پگھلنے کے بعد پھر ملکوں کو وہ پانی ملے گا۔ ابھی صبح مجھے ایک بھائی فون کر رہے تھے، میں نے کہا آپ کے علاقے میں کتنی برف گری؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں۔ وہ جنوبی کشمیر کے تھے۔ میں نے کہا شمالی کشمیر میں خوب برف گری ہے، جنوبی کشمیر میں کچھ نہیں گری۔ وہ وہاں سے کہنے لگا کہ میں چونکہ جغرافیہ کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں اس لیے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جنوبی کشمیر کی برف کا فائدہ سارے کشمیر کو ہوتا ہے، اور شمالی کشمیر کی برف پگھلتی ہے تو ساری پار چلی جاتی ہے، یہاں کچھ نہیں ملتا۔ خیر، تو ہم برف کو تو یا سردیوں کو مصیبت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی نعمت ہے، اور اس لیے نعمت ہے کہ اللہ کو اپنا نظام چلانا ہے۔ زمین اور انسانوں کو پانی چاہیے، وہ پانی سٹاک ہونا چاہیے،
اس لیے برف گرتی ہے، وہ برف پہاڑوں پر جمی رہتی ہے، اور اس کے بعد جب گرمی آتی ہیں اور ہمیں طرح طرح کی کھیتی باڑیاں، باغبانیاں اور سبزیاں اگانی ہیں، یہ سب کچھ کرنا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں پانی چاہیے، اور وہ پانی اللہ نے سٹاک رکھا ہوگا۔ اس وقت گرمی آتی ہیں، یہ پانی پگھلتا ہے، اور پگھلنے کے بعد پھر ہم بھی سیراب ہوتے ہیں، ہماری زمینیں بھی سیراب ہوتی ہیں، جانور بھی سیراب ہوتے ہیں، سب کچھ تیار ہوتا ہے، اور ہم ہی نہیں، نہ جانے کن کن ملکوں کو یہ پانی پہنچتا ہے۔ چونکہ پانی جن ذرائع سے آتا ہے، انسان سوچنے لگتا ہے یہ ذریعہ بہت قیمتی ہے، تو بعض دفعہ انسان خالق کو چھوڑ کر اسی مخلوق کو خدا بنا دیتا ہے۔ گنگا کو لوگ خدا کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ گنگا کے ذریعے سے ان کا پورا ملک سیراب ہو رہا ہے، اور گنگا اور جمنا کیا ہے؟ ہمالیائی پہاڑوں پر جمی ہوئی برف گرمیوں میں پگھلتی ہے، وہی گنگا اور جمنا ہے، اور ہمارے کشمیر کے پہاڑوں پر جمی ہوئی ساری برف جب پگھلتی ہے تو وہی کہیں جہلم کی شکل میں، اور کہیں چناب کی شکل میں، کہیں سندھ کی شکل میں سارے دریاؤں کے ذریعے پانی آتا ہے۔ یہاں بھی لوگ سیراب ہوتے ہیں، اور اگلے ملکوں کو بھی اللہ تعالیٰ شانہ اسی کے ذریعے سے سیراب کرتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ قرآن کریم کا ایک اہم ترین پیغام انسانوں کے نام اور خاص طور پر ایمان والوں کے نام یہ ہے کہ وہ غور کیا کریں، ایک ایک چیز پر سوچا کریں کہ اللہ نے یہ سارا نظام کیوں بنایا۔ اس لیے قرآن جگہ جگہ کہیں اپنی قدرت بیان کر کے پھر کہتے ہیں غور کرو، کہیں انسانوں کی تخلیق کر کے پھر کہتے ہیں تو میں نے تمہیں بنایا، بنانے کے بعد تم اس پر غور کرو، اگر یہ چیز تم کو میں نے نہ دی ہوتی پھر کیا ہوتا، پھر تم کیسی پریشانی میں ہوتے، اور اگر فلانی چیز میں نے اس طرح نہ کی ہوتی پھر تم کیا کرتے۔ غور کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس لیے مزاج بنانا چاہیے سوچنے کا، مزاج بنانا چاہیے غور کرنے کا، بلکہ اگر غور کرنے لگتا ہے انسان تو اس کے نتیجے میں پھر پڑھتا ہے تو اس کو بھی اسی پر منطبق کرتا ہے۔ مجھے بار بار یہ ذہن میں آتا ہے کہ آج کا تو سائنس کا زمانہ ہے، اس سائنس کے زمانے میں تو اللہ کی قدرتوں کو پہچاننا بہت آسان ہو گیا ہے، کیونکہ وہ حقیقتیں سامنے آتی ہیں جو پہلے انسان کے سامنے نہیں آتی تھی۔ آج جب ہم بایولوجی پڑھتے ہیں اور تخلیق کا نظام سمجھتے ہیں تو حیران ہو کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ کیسی آپ کی قدرتیں ہیں، آج یہ حقیقت ہمارے سامنے آئی۔ آج اگر ہم باٹنی پڑھیں گے اور باٹنی کی تحقیقات کے نتیجے میں درختوں، پھولوں، پتوں، پیڑ پودوں کی عجیب عجیب چیزیں سامنے آتی ہیں کہ پیڑ پودے زندگی کیسے گزارتے ہیں، وہ آکسیجن کیسے تیار کرتے ہیں، پھر اپنی ضرورت کا آکسیجن اپنے پاس کیسے سٹاک رکھتے ہیں، پھر وہ ضرورت سے زیادہ آکسیجن کیسے باہر پھینک دیتے ہیں، اور وہ ہماری ضرورت کیسے پوری ہو رہی ہے، جب اس کو پڑھیں گے تو بے اختیار زبان پہ آئے گا سبحان اللہ، کتنا بڑا ہے وہ اللہ۔ تو باٹنی کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننا، زولوجی کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننا، فلکیات کا نظام سمجھ کر کے اللہ کو پہچاننا، اور خود انسان کے اپنی باڈی کے نظام کو سمجھ کر اللہ کو پہچاننا۔ پھر اس کائنات کو سمجھنے اور باڈی کے نظام کو سمجھنے کے لیے معمولی عقل بھی کام کر سکتی ہے اور تحقیقات بھی فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ جب ہم بہت گہری تحقیقات کریں گے تو عجیب عجیب حقائق معلوم ہوں گے، لیکن اگر عام انسان گہری تحقیقات نہیں کر سکتا تو اس کے لیے بھی اللہ جل شانہ نے بہت آسان مثالیں سامنے رکھی ہیں سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں وہی تو تمہارا رب ہے جس نے تم کو یہ جسم عطا کیا، تمہیں دیکھنے کی ضرورت تھی میں نے آنکھ دی، تمہیں سننے کی ضرورت تھی میں نے کان دیے، اور آج جب اور تحقیقات کرتے ہیں تو آج پتہ چلتا ہے کہ کان کا کام صرف سننا ہی نہیں ہے تب تک جب تک اس تک آواز نہ پہنچے، اور آواز تب پہنچے کہ جب ہوا ہوگی، اور ہوا نہیں ہوگی تو آواز پہنچ ہی نہیں سکتی ہے۔ اسی لیے اگر ہم اس کرۂ ارض سے باہر نکل جائیں، یعنی چاند پر پہنچ جائیں، تو وہاں چونکہ ہوا نہیں ہے، وہاں چونکہ آکسیجن نہیں ہے، اس لیے وہاں کیا ہوگا، انسان دوسرے کو دیکھے گا وہ ہونٹ ہلا رہا ہے مگر کانوں تک آواز نہیں آئے گی، وہاں سنائی نہیں دیتا ہے۔ تو گویا ایک ہی آواز دوسرے تک پہنچانے کے لیے اللہ نے درمیان میں ایک سسٹم رکھا ہے، وہ سسٹم کام کرتا ہے تب ہمارے کان تک آواز پہنچتی ہے۔ اب کان کے اندر پھر پردہ رکھا ہے جو آواز کو کیچ کرتا ہے، پھر ہم کو پتہ چلتا ہے کیا۔ تو غرض اللہ تعالیٰ شانہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی، کان دیے، بولنے کو زبان دی، سوچنے کو دماغ دیا، کھانے کے لیے ڈائجسٹو سسٹم میں نے تمہارا بنایا، ایک ایک چیز پر غور کرو۔ اس غور کرنے کے نتیجے میں ایک طرف سے تم کو میری قدرت کا علم ہوگا، میری معرفت تمہیں حاصل ہوگی، مجھ سے تمہارا تعلق ہوگا، میں تم کو محسوس ہوں گا کہ ہاں واقعی اللہ ہے، اور اگر اللہ نہ ہوتے تو یہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو مزاج بنانا چاہیے غور و فکر کرنے کا، مزاج بنانا چاہیے سوچنے سمجھنے کا، اور جب یہ مزاج بنتا ہے تو انسان چھوٹی باتوں سے بھی بہت بڑے بڑے نتیجے نکال سکتا ہے، بہت چھوٹی باتوں سے بھی بڑی معرفت انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے اللہ کو پہچانا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا انڈے سے۔ یہ سوچ کی بات ہے۔
انہوں نے کہا کہ انڈے سے کیسے پہچانا آپ نے؟ تب اس نے کہا دیکھو یہ انڈا ہے، اس کو اگر ہم گرم پانی میں ڈالیں گے تو بوائل ہو جاتا ہے، اگر ہم اس کو آگ کے اندر رکھیں گے تو یہ سیا جاتا ہے، سیونئی بزن، اور اگر ہم اس کو فرائی پین پر ڈالیں گے تو آملیٹ بنے گا۔ لیکن یہی انڈا جب مرغی کے نیچے رکھتے ہیں اور 21 دن انڈا رہتا ہے تو اس کے بعد اس انڈے کے اندر سے چوزا نکلتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس انڈے کے اندر نہ کوئی میکینک بیٹھا ہے، نہ کوئی فیکٹری لگی ہوئی ہے، نہ باہر سے کوئی پارٹس اندر جا رہے ہیں، اس کے باوجود 21 دن کے اندر یہ کیسے اندر تیار ہو جاتا ہے؟ اور ہر چوزا آتا ہے تو اس کی نئی شکل ہوتی ہے۔ ہمارے کشمیر میں جو گھروں میں انڈوں کے اندر سے چوزے نکلتے ہیں وہ سب کی شکلیں الگ ہوتی ہیں، سب کا کلر الگ ہوتا ہے، کوئی نر ہوگا کوئی مادہ ہوگا، ٹھیک؟ تو میں سوچتا ہوں کہ اندر کون ہے جو یہ تیار کر دیتا ہے، اور 21 دن کے اندر ہڈیاں بھی بن جاتی ہیں، ان کی سیٹنگ بھی ہو جاتی ہے، ان کی فٹنگ بھی ہو جاتی ہے، اور ٹھیک 21 دن کے بعد یہ انڈا ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ 21 دن سے پہلے ٹوٹے گا تو یہ چوزا تیار نہیں ہوگا، کیونکہ جو ہی باہر سے ہوا اندر جائے گی وہ اندر مر جائے گا، اور بھی وہ تیار ہی نہیں ہوا ہے، تو 21 دن تک تو انڈا بند رہے گا، اور 21 دن کے بعد اچانک انڈا ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ٹوٹتا کیسے ہے؟ تو میں نے معلومات کی تو پتا چلا کہ اس چوزے کے چونچ کے اوپر ایک سینگ نکلتا ہے، اور وہ سینگ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ککر جو ہے اوپر سے اس کو توڑ دیتا ہے، اور جو ہی وہ ٹوٹ جاتا ہے چوزا باہر آ جاتا ہے۔ اب اگر وہ سینگ نہیں پیدا ہوگا تو یہ انڈا ٹوٹے گا ہی نہیں، وہ اندر سے دم گھٹ کر کے مر جائے گا۔ اب اس کو وہ اس سطح پر آ گیا ہے کہ اس کو سانس لینا ہے، اس کو ہوا لینی ہے، اور ہوا لینے کے لیے اس کو باہر آنا ہے، وہ باہر خود توڑ کر کے آ نہیں سکتا، تو سنگ پیدا ہو کر اس کو توڑ دیتا ہے، اور توڑنے کے بعد پھر یہ چوزا باہر آتا ہے، پھر باہر آ کر کے بھی سارے وہی کام کرتا ہے جو اس سے پہلے سارے پرندے کر رہے تھے۔ وہ جس کمیونٹی کا ہے اس کی کمیونٹی جو کام کرتے وہ سارے وہی کام کرنے لگتا ہے۔ اس کو سکھاتا کون ہے کہ صاحب یہ چوزا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ مرغی نے آواز لگائی، وہ سمجھتا ہے کہ خطرے کا الارم ہے، تو فوراً چھپ آتا ہے، اس کے پر کے نیچے چھپتا ہے۔ اس کو کس نے بتایا کہ بچنے کی جگہ تمہاری اپنی ماں کے پروں کے نیچے، اور کہیں بچنے کی جگہ نہیں ہے؟ تو دوڑ کر کے نیچے آتے ہیں، اور یہی مرغی آواز لگاتی ہے تو بچے فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ صاحب کچھ کھانے کی دعوت ہو رہی ہے، اسے دوڑ کر کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں دانے کہاں ہیں اور کیڑے کہاں ہیں۔ تو غرض یہ کہ ہمیں تو آواز کا فرق سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن چوزے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آواز خطرے کی گھنٹی ہے یا یہ آواز کھانے کے لیے بلاوا ہے۔ ان تمام چیزوں کو سمجھتا ہوں میں کہ اللہ ہے، اور یقیناً وہ اللہ ہے، اسی نے سارا نظام چلائے۔ تو غور کرنے کے مزاج پیدا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرہ، یہ جانور جو تمہارے گھروں کے اندر یہ تمہاری بہترین نصیحت ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نسقیکم مما فی بطونہا من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ دیکھو تمہارے گھروں میں جو جانور ہیں ان میں کچھ جانور دودھ دینے والے ہیں، اور ان کے جسم میں دودھ پیدا ہوگا ان کے بچے کی ضرورت سے زیادہ۔ تو اس جانور کو اللہ نے دودھ دینے والا جانور بنایا، اسے دودھ پیدا ہوگا اس کے جسم میں، مگر یہ دودھ پیدا ہوگا خاص ٹائم پر آ کر کے۔ گائے کے پیٹ میں بچہ ہے، بھینس کے پیٹ میں بچہ ہے، بکری یا اونٹنی کے پیٹ میں بچہ ہے، دودھ نہیں آئے گا، لیکن جو ہی بچہ ادھر سے باہر آ گیا تھنوں میں دودھ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب سوچنے کی بات ہے، اندر کوئی نئی فیکٹری لگی ہے کہ نہیں؟ کوئی ملک پلانٹ اندر لگایا گیا کہ نہیں؟ اندر کوئی سسٹم نیا شروع ہوا ہے کہ کوئی نیا سسٹم نہیں؟ اس نے کوئی نئی غذائیں کھانی شروع کی ہیں کہ نہیں؟ کوئی نئی غذا بھی نہیں کھا رہا ہے، یہ وہی گھاس کھا رہا ہے جو اس سے پہلے کھایا جا رہا تھا، وہی گھاس، لیکن اب تک اس کی گھاس سے خون بنتا تھا، اور خون سے بعد میں وہ ایگ بنتا تھا جس کے نتیجے میں آگے بچہ بنے گا، اور اب یہ وہی گھاس کھا رہا ہے، اور گھاس کھانے کے بعد پھر اب اس کے اندر دودھ تیار ہو رہا ہے۔ وہ دودھ کا کلر کیسے سفید بنا، اس دودھ کے اندر مٹھاس کیسے آئی، وہ اس دودھ کے اندر گوبر کا اثر کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نسقیکم ما فی بطونی من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، میں تمہیں ان جانوروں کے جسم سے دودھ نکال کر کے پلاتا ہوں جو دودھ پاک صاف ہوتا ہے، جس میں گوبر کی ملاوٹ نہیں، جس میں خون کی ملاوٹ نہیں، جس میں گوبر کی بدبو نہیں، اور اس میں کوئی ضرر نہیں، کوئی انفیکشن نہیں، وہ تمہیں پلا رہا ہوں۔ پھر آگے فرماتے ہیں اس پر غور کرو، یہ تمہارے سمجھنے کی چیز ہے، ان فی ذلک آیات لقوم یسمعون۔ اس کے بعد آگے فرمایا دیکھو میں نے شہد کی مکھی تیار کی ہے، یہ شہد کی مکھی کیا کام کرتی ہے کہ شہد تیار کرتی ہے، مگر اس کی ایک ایک چیز پر غور کرو، وہ اپنی کالونی کیسے بناتی ہے، اس کالونی میں جیومیٹری کیسے استعمال کرتی ہے، اور ہر سوراخ جو ہے وہ سیم کیسے ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی فیتہ نہیں ناپنے کا، اس کالونی بنانے میں وہ مٹیریل کون سا استعمال کرتے ہیں، وہ مٹیریل لاتے کہاں سے ہیں،
اس کے بعد ان کے ہاں انجینئرنگ کا شعبہ کہاں سے آیا, وہ آرکیٹیکچر کا شعبہ کیسے تیار ہوا, پھر وہ کالونی جب بناتے ہیں اپنی تو اس کالونی بنانے میں کیا کیا چیزیں سامنے رکھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جب وہ سوراخ تیار ہو جاتے ہیں تو پھر ایک ڈپارٹمنٹ ان کا پھولوں کا رس چوز کر کے لاتا ہے, اور وہ ہزاروں پھولوں کا رس چوز کر کے ان کا سلیکشن کیسے کرتے ہیں کہ کس پھول کا رس میٹھا بنے گا اور کس پھول کا رس جو ہے وہ کڑوا ہوگا, وہ مجھے نہیں لانا ہے, وہ ڈفرینسز کیسے کرتے ہیں, وہ فرق کیسے کرتے ہیں, اس پھول کا رس مجھے چوسنا ہے, اس کا نہیں چوسنا ہے. اس کے بعد پھر وہ میلوں دور تک جاتے ہیں تو ان کو راستے کیسے یاد رہتے ہیں کہ مجھے واپس پہنچنا ہے اپنی اسی جگہ پر, پھر آ کر کے اس شہد کو ان کھانوں کے اندر کیسے سٹاک کرتے ہیں, اور سٹاک کرنے کے بعد پھر جب ان کو محسوس ہوتا ہے کہ گرمیاں تیز ہو گئی, اور مئی جون کی گرمی میں جب 35 ڈگری سے آگے جو ہے ٹمپریچر چلا جاتا ہے تو ان کو فوراً محسوس ہوتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے ہمارا شہد پگھل جائے گا, اس لیے وہ اندر اپنے پروں کو چلا کر کے اندر کی گرمی کو باہر نکالتے ہیں. تو ایک چیز پر غور کرو, وہ اندر ایک خاص درجے کی نمی چاہیے, نمی سائنس والے سمجھ سکتے ہیں کہ فضا کے اندر نمی بھی ہوتی ہے, تو اندر خاص درجے کی نمی چاہیے, وہ نمی کیسے مہیا کرتے ہیں, خاص درجے کا ٹمپریچر چاہیے, وہ ٹمپریچر کیسے مہیا کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کا ایک سکاڑ بھی لگا ہوا ہوتا ہے جو چیک کرتا ہے کہ کالونی بنانے میں غلطی تو نہیں ہو رہی ہے, شہد لایا جا رہا ہے اس میں کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی ہے. یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اس میں تمہارے لیے غور و فکر کی چیز ہے. تم سوچو ایک بہت معمولی چیز جس کا جسم کتنا کمزور ہے, اس کے اندر خون بھی نہیں ہے, شہد کی مکھی کے اندر خون نہیں ہوتا ہے, اس کے اندر خون نہیں ہے, ان کا نرو سسٹم ان کے پاس نہیں ہے, لیکن اللہ نے اس کا نظام ایسا بنایا ہے, اور قرآن نے کہا میں نے اس پر وحی کی ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, تیرے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی ہے, یعنی سارا سسٹم اس کو سمجھایا, اور جب سے شہد کی مکھی دنیا میں ہے اسی سسٹم کے مطابق وہ شہد بنا رہی ہے. اور آپ کو شاید معلوم ہوگا یہاں کشمیر کے جنگلوں میں ایک جھاڑی ہوتی ہے جو کسی کام کی نہیں ہے, وہ جلانے کے کام بھی نہیں آتی, اس کے پتے بھی نہیں کھائے جا سکتے, اس سے کوئی اور کام بھی نہیں لیا جا سکتا, پتے اس کے کڑوے ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں سولائی, یہ کاٹ چونا تھا کوشر پیٹ, یہاں کے جنگلوں میں ہے. پھول اس کا بہت چھوٹا اور بہت کڑوا ہوتا ہے, اس سلیہ کاٹ کا شہد سب سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے. تو شہد کی مکھی اس کو چوستی ہے, اور ہم نے بھی دیکھا ہے اس کو چوستے ہوئے. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ ان علاقوں میں جہاں وہ صلائی ہوتی ہے وہاں وہ شہد کی مکھیاں ان پر ہوں گی, اور وہ کبھی ایک دانے پر, ایک دوسرے پر, کبھی تیسرے پر. اور اس ساتھ میں عجیب بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے شہد کی مکھیوں کو پالنیشن کا کام بھی لیا ان سے. اور پالنیشن کا کام کیسے لیا ہے کہ وہ ایک پھول پر بیٹھے گی, اور اس پھول کا وہ پھول جو ہے وہ نر پھول ہوگا, دوسرا پھول مادہ ہوگا, یہ اس پھول پر بیٹھے گی, اس نر پھول کا سمن اس کے ٹانگ کے ساتھ چپک جائے گا, یہاں سے اٹھ کر کے وہ دوسرے پھول پر جائے گی, وہ مادہ فیمیل پھول ہوگا, یہ دانہ جو ہے وہ اس پر گر جائے گا تو وہاں لور نکل آئے گا. اس کو کہتے ہیں نیچرل پالنیشن. نیچرل, یہ جو سائنس پڑھتے ہیں اللہ کی قدرتوں کو ذہن میں رکھ کر کے سائنس پڑھو, اس کے نتیجے میں تمہیں عجیب عجیب قدرتیں اللہ کے سامنے سمجھ میں آ جائیں گی. تو قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے سوچنے, سمجھنے, غور کرنے کی بڑی ترغیبیں دی ہیں اور بہت تاکیدیں کی ہیں, اور کہا ہے بار بار میں تمہیں عقل دی, عقل کو استعمال کرو, اور اس عقل کو استعمال کر کے تم دو فائدے اٹھاؤ گے. ایک طرف سے اس کائنات کے بنانے والے کی تمہیں معرفت حاصل ہوگی, اور دوسری طرف سے تم طرح طرح کی آسانیاں مہیا کرو گے, وسائل مہیا کرو گے. سائنس نے یہی کام کیا, مگر چونکہ وہ خدا کے تصور سے محروم تھے اس لیے انہوں نے کائنات میں وسائل تو بہت مہیا کیے مگر خدا کو پہچان نہ سکے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی معرفت انہیں نصیب نہیں تھی, یا اللہ کی قدرتوں کو ذہن میں رکھ کر. لیکن اس کے بعد بھی ہر بڑا سائنسدان اپنی سائنسی تحقیقات کے بعد آخر میں اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ صاحب کوئی بہت بڑا مدبر کائنات کا چلا رہا ہے. ابھی میں نے کل ایک تھیوری پڑھی تھی اسحاق نیوٹن کی, وہ آخر میں یہ کہتا ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا ہے وہ بادشاہ جو ساری کائنات چلا رہا ہے, اور اپنی تحقیقات پیش کر کے میں اس. تو غور و فکر کا مزاج بنانا چاہیے, اور جب آپ غور و فکر کا مزاج بنائیں گے تو ایک ایک چیز میں اللہ کی قدرت اور اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. میرے بھائی, آنکھ کے ناک کے اندر اللہ نے بال پیدا کیے, اوپر بال پیدا نہیں کیے. اگر اوپر بال پیدا ہو جاتے تو بہت برا لگتا, اور ناک کے اندر بال پیدا کیے, کوئی نہ کوئی مسئلہ اس میں ہوگی. چاچا اندر کے بال فلٹریشن کا کام کرتے ہیں,
انسان جب سانس لیتا ہے تو گرد و غبار اوپر چڑھ سکتا ہے. اس گرد و غبار کو روکنے کے لیے اللہ نے اندر سے بال پیدا کیے ہیں، چاہے گھنے بال ہوتے ہیں، نیچے سے اتنا گردہ چڑھتا ہے، وہ ان بالوں سے اٹکتا ہے اور ہوا فریش ہو کر کے دماغ میں پہنچتی ہے. لیکن کچھ نہ کچھ گردہ پھر بھی پہنچ سکتا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے چھینک کا سسٹم رکھا. چانچہ چھینک آتی ہے وہ سارا باہر نکل آتا ہے. اس لیے جب کبھی جھاڑو دیتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد چھینکیں آنے لگتی ہیں. یہ چھینکیں کیوں آنے گے؟ یہ اس لیے آنے لگی کیونکہ گرد تم نے جھاڑو دیا، گرد و غبار تمہارے ناک میں چڑھا، اب تمہارے دماغ اوپر گرد و غبار چڑھے گا، تم اس کو واش نہیں کر سکو گے. اس لیے اللہ نے چھینکوں کا سسٹم شروع کیا، اور چھینکوں کے نتیجے میں چھینکیں آتی رہیں گی اور اس کا پھر وہ سب کچھ باہر نکل آئے گا. چاچے چھینک پر بھی غور کریں کہ اچانک انسان ارادے کے بغیر سانس کھینچتا ہے اور بہت ساری ہوا کھینچ لے کر پھر پریشر کے ساتھ باہر نکال دیتا ہے، اور اس میں انسان کی اپنی مرضی کا کوئی دخل نہیں، بلکہ یہ نیچرلی خود بخود ہوتا ہے. تو انسان کے اپنے ارادے سے نہیں ہوگا، بلکہ خود بخود انسان سانس کھینچتا ہے، اور جب یہ سانس کھینچنے کے بعد پھر جمع ہو گیا وہ پریشر کے ساتھ باہر آئے گا. اور پریشر اتنا تیز ہوتا ہے کہ اگر انسان منہ بند کرے گا تو ناک سے باہر آئے گا، اور کبھی کھانا کھاتے کھاتے جب چھینک آتی ہے تو منہ میں جو کہ وہ بھی باہر آ جاتا ہے. اتنا پریشر کیوں؟ کیونکہ تمہارے دماغ میں اگر کوئی گندی چیز پہنچ گئی ہے اس کو صاف کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب کسی کو چھینک آئے تو فوراً کہو الحمدللہ. اور جب انسان سانس لیتا ہے تو آپ کو معلوم، تو جس وقت یہ سانس لیتا ہے تو انسان کی باڈی کے سارے سسٹم جام ہو جاتے ہیں، اور جام ہونے کے بعد پھر جب سانس چھوڑ دیتا ہے تو سارے سسٹم پھر ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو سانس لیتے ہوئے سارا سسٹم جام ہو گیا، اس جام ہونے کے بعد خطرہ انسان مر جائے گا. چنانچہ دنیا میں رپورٹیں چھپتی ہیں کہ صرف چھینک آتے آتے کتنے لوگ مر گئے، کیونکہ وہ سسٹم واپس بحال نہیں ہو سکا. تو جب ہم دوبارہ جب ہمارا سسٹم پھر بحال ہو گیا تو ہم فوراً کہتے ہیں الحمدللہ. گویا میں موت کے منہ میں چلا گیا تھا، میرا سسٹم پھر واپس آ گیا، فوراً کہتے ہیں الحمدللہ. یہ کس نے سکھایا؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ جل شانہ نے عقل دی ہے، اس عقل کو استعمال کرنا چاہیے غور و فکر کرنے کے لیے، اور جتنا غور و فکر کے لیے استعمال کریں گے اپنی جسم پر، کائنات کے ایک ایک چیز پر، تو اللہ کی معرفت اور اللہ کی قدرتیں نصیب ہوں گی. ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی عجیب بات بتائیے. وہ سوچتے رہے، آخر کہنے لگے جی ہاں بہت اچھا، مجھے عجیب بات ذہن میں آئی. میں نے کہا فرمائیے. کہنے لگے کشمیر میں سوئی ہوتی ہے، سب لوگ سمجھتے ہیں یہ کس کام کی ہے، مگر 20 بیماریوں کا علاج سوئی سے ہو رہا ہے. اس میں ایک الرجی بھی ہے جس الرجی کے لیے سوئی استعمال ہوتی ہے. تو جس سوئی کو ہم سمجھتے ہیں یہ کسی کام کی نہیں، اور سارے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ جب لگتی ہے تو تشن اٹھاتی ہے. ٹھیک، تو سوئی ہم تشن سے نہیں بولوں، لیکن اب پتہ چلا کہ وہ اس میں تو اللہ نے قدرتیں رکھی. چنانچہ اس کا جو ڈنڈا ہے اس کے اندر الگ چیزیں ہیں، اس کے پتے ہیں اس کے الگ چیزیں ہیں. چنانچہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ سوئی کے پتے اٹھا کر کے ان کو دھو کر کے اگر ان کے رشتے بنائے جائیں یا ان کے کوفتے بنائے جائیں اور وہ کھلائے جائیں تو پراسٹیٹ کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. جس چیز کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے اس کے اندر کیا حکمتیں نکل آئی. تو 20 بیماریوں کا علاج انہوں نے بتایا سوئی کے اندر موجود ہے. غرض غور کرنے کا مزاج پیدا کرنا چاہیے. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کہیں میں نے پڑھا کہ حضرت سے پوچھا گیا حضرت اللہ ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں بالکل ہیں. انہوں نے فرمایا کیسے؟ کہنے لگے یہ پتہ نظر آ رہا ہے؟ کہنے لگے جی ہاں یہ تو شہتوت کا پتہ ہے. کہنے لگے شہتوت کا پتہ بکری کھاتی ہے تو دودھ بنتا ہے، مینگنی بنتی ہے. شہتوت کا پتہ ہرن کھاتا ہے تو ناف بنتا ہے. شہتوت کا پتہ ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بنتا ہے. چیز ایک ہی ہے، 3 جگہ چلی گئی اور 3 چیزیں وجود میں آ گئی. اور اب اگر آج کا میڈیکل سائنس ہوتا تو کچھ اور تحقیقات کر کے کہتا کہ اگر ان شہتوت کے پتوں کو ہم کوٹیں گے تو اس کے اندر جو عرق نکلے گا اس عرق کے اندر کیا کیا وٹامنز ہیں اور ان وٹامن سے کیا کیا چیزیں مہیا ہوں گی. تو چپٹر ختم ہو گیا. قرآن کریم کی چند آیتیں جو پڑھی تھی ان آیتوں میں اللہ یہی سمجھا رہے ہیں کہ غور و فکر کا مزاج پیدا کرو، اور میری قدرت اور میری حکمت اور میری طاقت کو ذہن میں رکھ کر کے، میری نعمتوں کو ذہن میں رکھ کر تم غور کرو گے تو ایک ایک چیز تمہیں بتائے گی اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں. اس غور و فکر کا اہم ترین میدان ہے انسان کا اپنا جسم. چنانچہ اللہ تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں میں ہی تو تمہارا رب ہوں جس نے تم کو یہ آنکھیں دی ہیں. اگر میں آنکھ نہیں دوں گا تو بتاؤ تم آنکھ کہاں سے لاؤ گے؟ میں ہی تو تمہارا رب ہوں جس نے تم کو بولنے کے لیے زبان دی ہے. اگر میں تم کو زبان ہی نہ دوں یا زبان تو دوں مگر بولنا نہ سکھاؤں تو کیا کرو گے تم؟ وَمِنْ آیَاتِهِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. تمہاری زبانیں الگ الگ ہیں اور ہر ایک بول رہا ہے اپنی اپنی زبان.
अलम नजालु आइनैन व लिसान व शफतैन, मैंने तुझे देखने को आंखें दी, मुझे तो बोलने के लिए जुबान दी है। व शफतैन, मुंह अंदर से तर रखना है, क्योंकि अगर मुंह खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद फिर इंसान बेकरार हो जाएगा और खाना खा ही नहीं सकता है अगर मुंह के अंदर लुआब पैदा न हो, अगर मुंह के अंदर थूक पैदा न हो। इसको अंदर से तर रखने के लिए एक तरफ से सिस्टम रखा, ग्लैंड्स रखे, जिन ग्लैंड्स के अंदर से पानी निकल करके आता है और वही थूक बनता है, और ऊपर से होंठ लगाए, क्योंकि होंठ बंद रहना चाहिए वरना हवा से मुंह खुश्क हो जाएगा। चाहे बाज़ दफ़ा इंसान का जब मुंह खुश्क होता है, ईश्वर है खुश्क गसां हकां तो हकां त्रे चन बावजूद, पानी पीने के बावजूद मुंह तर नहीं होता, इसका मतलब ग्लैंड्स काम नहीं कर रहे हैं। आंख को अंदर से तर रखना है, उसके लिए अल्लाह ने यहाँ एक सिस्टम रखा है, वहाँ से पानी आता है, आंख पर पहुँचता है, और ये आंख में पानी पहुँचता है मगर ओवरफ्लो भी हो सकता है, इसलिए अल्लाह ताला शाह ने यहाँ ड्रेनेज सिस्टम भी रखा है, वो पानी निकलता है और ड्रेनेज से अंदर चला जाता है। और साथ में उस पानी को अल्लाह ने नमकीन रखा, क्योंकि वो बॉडी में जब चला जाएगा तो उन इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। गरज ये कि एक एक चीज़ गौर करने की है। तो अल्लाह ताला शाह इरशाद फरमाते हैं कि ये तुम्हारा जिस्म, जिसमें ये सारे आज़ा मैंने तुम्हें अता किए हैं, तुम्हें पढ़े बगैर भी तुम गौर कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें कान न देता तो तुम बात ही नहीं कर पाते, और अगर बात करते तो सुन नहीं पाते। तो मैंने तुम्हें सुनने की ताकत दी, मैंने तुम्हारी जुबान में बोलने की ताकत दी, मैंने तुम्हारे दिमाग में सोचने की ताकत दी। तो अच्छी तरह से समझना चाहिए, इंसान के पास देखने की ताकत है, सुनने की ताकत है, बोलने की ताकत है, सोचने की ताकत है, सोचने की ताकत, और आखिरी जिस्म से काम करने की ताकत। ये 5 ताकतें आ गई, सुनना, सोचना, बोलना, देखना, करना। ये 5 ताकतें इंसान को अल्लाह ने अता की हैं। एक तरह से ये 5 चीज़ें अल्लाह की कुदरत की निशानी हैं, साथ में ये 5 चीज़ें हमारे पास अमानत हैं, इनका गलत यूज़ नहीं होना चाहिए। इंसान अपने दिमाग को गलत इस्तेमाल न करे, इंसान अपनी आँख का गलत इस्तेमाल न करे, इंसान अपनी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल न करे, इंसान अपने कानों का गलत इस्तेमाल न करे, और हाथ पाँव काम करने के लिए हैं, इनका गलत इस्तेमाल न करे। कुरान करीम में अल्लाह ताला शान फरमाते हैं, ये चीज़ें मैंने अता की हैं, एक तो तुम इसका शुक्र अदा नहीं करते, और शुक्र अदा कराने के लिए अल्लाह ने एक निज़ाम और रखा है। वो क्या? बहुत सारे लोगों को अंधा बनाया ताकि आँख वाले अपनी आँखों की कदर करें, बहुत सारे लोगों को बहरा बनाया ताकि कान वाले अपने कानों की कदर करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, बहुतों को गूंगा बनाया ताकि बोलने वाले अल्लाह का शुक्र अदा करें, या अल्लाह आपने हमको गूंगा नहीं बनाया। एक हदीस जहन में रखें और उस पर अमल करें। क्या? जब भी कभी किसी एबनॉर्मल इंसान को देखें, और बार बार नजरों में आएगा, किस्म किस्म के एबनॉर्मल इंसान आपको सड़कों पर, घरों में, चौराहों पर मिलते हैं। कब कुछ लोग हाथ फैलाकर भीख मांगते हैं, आप उनको कुछ दें या ना दें वो एक अलग मसला है, बाद लोगों ने प्रोफेशन भी बनाया होता है। लेकिन ऐसा मरहला जब हमने किसी एबनॉर्मल इंसान को देखा, खुदा न खास्ता, तो फौरन कहना चाहिए, या अल्लाह आपका एहसान है, आपने मुझे ऐसा नहीं बनाया। और ये जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी ऐसे इंसान को देखो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाहु फीही, शुक्र उस अल्लाह का जिसने मुझे ऐसा नहीं बनाया जैसा ये है, चाहे वो आंखों के एतबार से एबनॉर्मल हो, चाहे बॉडी के एतबार से हैंडीक्राफ्ट, किसी भी तरह से कोई जिस्मानी डिफेक्ट किसके अंदर हो, नफरत की नज़र हरगिज़ न डालें, हकारत की नज़र हरगिज़ न डालें, बुरी नज़र हरगिज़ न डालें, अपने आप को बड़ा उसको मामूली न समझें, बल्कि ये कहें, या अल्लाह आपका एहसान है, आपने मुझे ऐसा नहीं बनाया। वरना अल्लाह को कुदरत थी, वो हमारी जगह होता, हम उसकी जगह होते। जैसे वो खुदा न खास्ता पोलियो का शिकार हुआ बचपन में, हम भी हो सकते थे। ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं था कि नहीं साहब उसको तो पोलियो होगा, आपको नहीं हो सकता। ऐसे पोलियो वाले भी हमने देखे हैं, दोनों टांगों पर पोलियो, दोनों हाथों पर पोलियो, ना हाथ काम कर सकते हैं ना पाँव काम कर सकते हैं, ऐसे इंसान भी हैं। या इसी तरह से खुदा न खास्ता आपने देखा एक बहुत सेहतमंद इंसान था, वह अचानक किसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हुआ, नफरत न करें बल्कि फौरन कहें, या अल्लाह मैं अब तक महफूज हूं, आइंदा भी मुझे महफूज ही रखें, उसको भी महफूज कर दें। वरना कभी ऐसा होता है, अगर किसी एबनॉर्मल इंसान को इंसान ने देखा और दिल में उसकी हकारत आ गई, तो कभी अल्लाह जल्ल शानो को जलाल आ जाता है कि मेरे उस बंदे को मुसीबत आई है और मैंने डाली उसमें मेरी कोई हिकमत होगी, तूने उसका हकारत की नजर डाली, अब तुझे तब तक तुझे मौत नहीं दूंगा जब तक तुझे उसी मुसीबत में नहीं फंसा। तो मिजाज ये बनाना चाहिए कि जब किसी एबनॉर्मल इंसान को देखा, एबनॉर्मल, तो इंसान फौरन गौर करे,
یہ اندھا ہے، اللہ نے مجھے اندھا نہیں بنایا، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ بہرا ہے، اللہ نے مجھے بہرا نہیں بنایا، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ گونگا ہے، اللہ نے مجھے گونگا نہیں بنایا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ باڈی کے اعتبار سے اب نارمل ہے، میں نہیں ہوں اب نارمل، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کو کمی ہو تو سب فوراً یہ کہیں کہ اللہ کو حق تھا، مجھے کچھ اور کمیاں میں ڈال دیتا۔ مثلا فرض کرتے ہیں جو انسان بول نہیں پا رہا ہے، گونگا ہے، وہ شکوہ کرے گا خدا وہ کیا ہوتے سو کل مجھے گونگا کیوں بنایا، مر نہیں، وہ یہ کہے کہ اس میں اللہ کی حکمت ہوگی، میں شکر پڑھتا ہوں، زبان تو میری نہیں ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں۔ چاچا ہے شہر میں ایک یہیں شہر میں، میں اسے بچپن سے جانتا ہوں، وہ کل ہے، گونگا ہے، اس سے جب بھی اشاروں میں بات ہوتی ہے فوراً کہتا ہے اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں۔ جب بھی اشاروں میں وہ کہتا ہے اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں۔ بچپن سے اس کو میں جانتا ہوں، اور وہ ہر اپنا کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نکاح بھی ہوا، اب اس کو بچہ بھی ہو گیا، اور وہ خوش ہے کہ اللہ نے مجھے بچہ دے دیا۔ اب وہ زبان سے بول نہیں پاتا مگر اشاروں سے کہتا ہے شکر خدا کا۔ تو شکر کا مزاج ہونا چاہیے اگر کسی کے اندر کوئی کمی رہی ہو۔ یہ باڈی چونکہ اللہ کی قدرتوں کی نشانی ہے، اور ایک پیچھے پر غور کرنا چاہیے، اس غور کرنے کے بعد پھر اللہ کی قدرتوں کا احساس کرنا چاہیے، اور ہر وقت ذہن میں رکھنا۔ ہم سونے کے لیے لیٹے، اگر اللہ تعالیٰ شانو نیند نہیں دیں گے تو کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اے سی لگا سکتے ہیں، قالین بچھا سکتے ہیں، بہترین بیڈ لا سکتے ہیں، حمام گرم کر سکتے ہیں، سردیاں ہوں گے تو گرمی کا انتظام کریں گے، گرمیاں ہوں گے تو ٹھنڈا کا انتظام کریں گے، مگر نیند نہیں لا سکتے۔ نیند تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، نیند تو وہی دیتا ہے تو دیتا ہے، نہیں تو نہیں۔ تو اچھا کل مجھے ایک صاحب فون کر کے کہہ رہے تھے، کہنے لگا جی یہاں ایک نو مسلم ہے اور اس کو نیند نہیں آتی ہے، وہ شراب پی کا بھی تھک گیا مگر نیند نہیں آتی ہے، اور 50 ٹیبلٹیں کھاتا ہے پھر بھی نیند نہیں آتی ہے، تو وہ پوچھتا ہے مجھے بتاؤ کیا؟ تو میں نے کہا اسے کہو تم جس اللہ نے نیند اتاری ہے اس اللہ کو پہلے مانو، پھر وہ تمہیں نیند دے دے گا۔ آج صبح اس نے فون کیا، کہنے لگا جی کل رات اس نے کہا او مالک میں نے تجھے مان لیا، مجھے نیند دے دے، تو آج رات کو سویا۔ تو میں نے کہا اب آگے اگلی بات جمعے کے بعد بتائیں گے، اب اس کو دعوت دیں گے اسلام کی، اور یہاں جموں میں ہے۔ تو غرض یہ کہ ایک ایک چیز اللہ کی قدرتوں کی نشانیاں ہیں۔ ہم سوئے نیند میں رات میں پیاس لگی، ہم بیدار ہو جاتے ہیں، نیند میں رات میں پیشاب کی ضرورت پیش آ گئی، آنکھ کھل جاتی ہے، یہ کون اٹھاتا ہے انسان کو؟ اور اگر نیند میں ہی پیشاب نکل آئے تو صبح سب کو معلوم ہے بستر کا کیا حال ہوگا، لیکن ہم بیدار ہو جاتے ہیں، بیدار ہونے کے بعد جا کر پیشاب کر کے واپس آتے ہیں، پھر سوتے ہیں، پھر نیند آ جاتی ہے۔ رات کو پیاس لگی، اندر گلا خشک ہو گیا کیونکہ شام کو ہیوی کھانا کھایا تھا اور اسپائسی کھانا کھایا تھا، رات کو پیاس لگ گئی، منہ خشک ہو گیا تو آپ کو کون بیدار کر دیتا ہے؟ اور آپ اٹھتے ہیں فوراً گٹا گٹ پانی پیا، پانی پینے کے بعد فوراً لیٹ گئے۔ یہ پانی ابھی نیچے اتارا ہے، جب ہم لیٹ گئے یہ پانی واپس کیوں نہیں آیا؟ ہم نے بوتل میں پانی ڈالا، بوتل اگر گر جائے گی پانی باہر آ جائے گا، تو ہم نے جب ابھی پانی اپنے باڈی کے اندر ڈالا ہے، جو ہم لیٹ جاتے ہیں تو یہ پانی واپس آ جانا چاہیے، پر واپس اس لیے نہیں آتا ہے کیونکہ اللہ نے ایک والو رکھا ہے جو چیز کو اندر جانے دیتا ہے، واپس نہیں آنے دیتا۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد اگر کوئی آدمی الٹا لٹک جائے گا، ٹانگیں اوپر کرے گا، سر نیچے کرے گا، کھانا واپس آئے گا کہ نہیں آئے؟ کیوں نہیں آتا واپس کھانا؟ ابھی تو ہم نے تھیلے میں ڈالا، یہ کھانا ابھی چبا کر ہم نے معدے میں ڈالا، یہ واپس کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ اللہ نے نظام بنایا میرے اس بندے کو کھانا کھانے کے بعد آرام بھی کرنا ہے۔ اب کھانا کھانے کے بعد جب آرام کرے گا تو کھانا اس کا واپس آ جائے گا، یہ پھسل کر کے پھر منہ میں سارا آ جائے گا۔ اس لیے اللہ نے نظام یہ بنایا، چیز اندر تو جائے گی، باہر واپس نہیں آئے گی۔ جیسے پیشاب باہر تو آئے گا، واپس نہیں جا سکتا، ماں کی چھاتی سے دودھ باہر تو آئے گا، واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح سے تو غور کرنے کا مزاج بنائیں۔ اسی لیے کہتے ہیں ایک گھڑی کا غور و فکر 100 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہے وہ غور و فکر، اس کے نتیجے میں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو انسان کا یہ جسم جو اللہ کی امانت ہے، اس امانت کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے۔ امانت کا غلط استعمال، انسان اپنے دماغ سے بری باتیں سوچے، برے پلان بنائے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں سوچے، فراڈ بزنس کی ترکیبیں سوچے، کسی کو پھنسانے کی ترکیبیں سوچے، تو اس انسان کا دماغ کا غلط استعمال ہے۔ کسی کا پیسہ ہڑپ کرنے کی تدبیریں سوچے، فراڈ کرنے کی تدبیریں سوچے۔ جو دنیا میں جو سارے فراڈ ہوتے ہیں وہ دماغ سوچ کر تو کرتے ہیں۔ ابھی مجھے کل ایک صاحب بتا رہے تھے، کہا لگا جناب کوئی بینک کا مینیجر، واللہ عالم کون صاحب ہوں گے، کہتا ہے اس کو کوئی میسیج آئی آپ کے نام پر اتنا پیسہ فلاں جگہ سے آ رہا ہے، برائے کرم آپ اپنا وہ کوڈ ووڈ اور ساری ڈیٹیل بتا دیں، ہم آپ کے نام پیسہ ٹرانسفر کریں گے۔ اسے جو ہی ان کو وہ اپنی وہ ڈیٹیلز بتائی تو اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیں گے۔ اب بیچارے وہ پیسہ وہاں سے کہاں آتا، اس کے اکاؤنٹ سے پیسہ نکال لیا گیا۔ آپ کے پاس جو میسیج آتی ہوگی، میسیج آ رہی ہے کہ صاحب آپ کے دوست نے آپ کو اتنا پیسہ بھیجا ہے، بس آپ اپنے
اکاؤنٹ نمبر دے دیجئے، آپ کے نام پر پیسہ ٹرانسفر ہوگا۔ اب وہ آپ جو ہیں اکاؤنٹ نمبر دیں گے، وہ ہیک کر کے اس میں سے پیسہ نکال لیں گے۔ یہ کس چیز سے دماغی تو استعمال ہو رہا ہے۔ تو اپنے دماغ کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ دماغ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اس کی یوزنگ اسی طرح سے کرنی ہے جس طرح سے اس پیدا کرنے والے اللہ نے طے کیا ہے۔ انسان کے پاس زبان ہے، اس زبان سے انسان غیبت بھی کرتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلط کمنٹس کرتا ہے، غلط کمٹمنٹس کرتا ہے، غلط وعدے کرتا ہے، یہ سارا اسی زبان سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنی زبان سے جو کچھ بولو گے اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا، تم اپنے کانوں سے جو کچھ سنو گے اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہاری آنکھ، تمہارے کان، تمہاری زبان جو کچھ بھی کر رہی ہے، تمہارا دل جو کچھ بھی کر رہا ہے، اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اور آخری بات اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھنی ہے کیا کہ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ انسان کے تمام اعمال کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہ ایسا زبردست ریکارڈر ہے جو پہلے زمانے میں تو شاید سمجھ میں نہیں آتا تھا، آج کے زمانے میں سمجھنا اس کو بالکل آسان ہو گیا، اس لیے کہ انسانوں کے ہاتھ میں بھی ریکارڈر لگے ہوئے ہیں۔ موبائل سب کچھ کیچ کر رہا ہے، آپ کے ساؤنڈز بھی، آپ کے ایکشنز بھی، انسانوں کی ساری حرکتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں موبائل کے ذریعے سے، سی سی کیمروں کے ذریعے سے۔ تو سی سی کیمروں کے ذریعے سے جیسے انسان کی ساری حرکتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، انسان کی بنائی ہوئی مشین، ٹھیک اللہ کی بنائی ہوئی یہ مشین انسان کی تمام حرکتوں کو ریکارڈ کر رہی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ یہ بات سمجھائی ہے کہ تمہارا یہ جسم تمہاری تمام چیزوں کا میرے پاس حساب دے گا، اور یہ بولنے لگے گا تمہارے خلاف۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہمت لگائی گئی تھی، بری تہمت، تو قرآن کریم میں دو رکوع نازل ہوئے، اور اس میں اللہ تعالیٰ شان و ارشاد فرما رہے ہیں جن لوگوں نے عائشہ پہ تہمت لگائی وہ سمجھ لیں کہ انہوں نے زبان سے جو کچھ بولا، اپنے کانوں سے جو کچھ سنا، اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، یاد رکھو وہ دن جس دن تمہاری زبان گواہی دے گی تمہارے خلاف کہ تم نے اپنی زبان سے غلط کمنٹمنٹس کیے تھے، تمہاری زبان تمہارے خلاف گواہی دے گی کہ تم نے اپنی زبان کو جھوٹ بلوایا تھا، تمہاری زبان تمہارے خلاف گواہی دے گی کہ تم نے اپنی زبان سے گانے گائے تھے، یا جھوٹ بولا تھا، یا غیبتیں کی تھی، یا گالیاں دی تھی، یا مذاق اڑائے تھے، تو تمہاری زبان تمہارے خلاف بولے گی، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف بولیں گی کہ تم نے اس آنکھ کا غلط استعمال کیا، تم نے غلط ویب سائٹیں دیکھی، تم نے غلط فیس بک پر گندی چیزیں دیکھی، تم کچھ اور دیکھ رہے تھے، بیچ میں کچھ اور دیکھتے رہے، تم جان بوجھ کر کے ویب سائٹیں کھولتے رہے اور گندی سے گندی ویب سائٹیں رات کو، تو تمہارا دماغ لذت اٹھاتا رہا تو دماغ کا جرم، تمہاری آنکھیں وہ سب کچھ دیکھتی رہی تو آنکھوں کا جرم، تو گویا تم اپنے جسم کا غلط استعمال کر رہے ہو، اور یہ تمہارا جسم گواہی دے گا۔ بلکہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ شان و فرمائے تمہاری کھال بھی گواہی دے گی۔ ہم ایک دفعہ ایک سیمینار میں تھے، وہاں میڈیکل کا ایک ٹف قسم کا موضوع تھا، اس پر علماء کو فیصلے کرنے تھے، میڈیکل سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ تھا، اس مسئلے کو پہلے علماء کو سمجھنا تھا، اور علماء چونکہ میڈیکل سائنس نہیں جانتے ہیں اس لیے ایک میڈیکل کے بہت بڑے ڈاکٹر کو لایا گیا تھا جو وہ ڈیٹیل سمجھاتا کہ یہ سسٹم کیا ہے، تاکہ علماء اس کے بارے میں فیصلہ کر سکیں۔ تو اس میں سے ایک مسئلہ تھا، اس کو کہتا ہے یوتھینیزیا، مرسی کلنگ، کیا انسان جان بوجھ کر اپنے آپ کو مار سکتا ہے جب وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ اس کو صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے؟ مثلا ایک بیمار ہے اور وہ بیمار مصیبت بن گیا ہے اپنے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے بھی، اور ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے اور رہے گا اسی بیماری میں، تو کیا یہ درخواست دے سکتا ہے کہ مجھے انجیکشن لگا دو تاکہ میں آرام کے ساتھ دنیا سے چلا جاؤں؟ اس کو کہتے ہیں قتل بجذبہ رحم، مرسی کلنگ، اور ٹرم اس کو کہتے ہیں یوتھینیزیا۔ ایک تو یہ سمجھنا تھا، اور اسی طرح سے ایک سمجھنا تھا برین ڈیتھ۔ یہ برین ڈیتھ کیا ہوتی ہے؟ ہارٹ بیٹھ چکا ہے، وینٹیلیٹر پر انسان لگا ہوا ہے اور وینٹیلیٹر کے ذریعے سے ہارٹ کا کام چل رہا ہے، ابھی انسان زندہ ہے، لیکن کیا وینٹیلیٹر کا خرچہ برداشت کر سکیں گے؟ تو نہیں کر پائیں گے۔ تو کیا ہم وینٹیلیٹر ہٹائیں یا نہ ہٹائیں، اور ہم اس کو مردہ مانیں یا زندہ مانیں، اس کی بیوی کو بیوہ مانیں، اس کی پراپرٹی تقسیم کریں؟ ایسے بھی انسان ہیں جو سالہ سال تک وینٹیلیٹر پر لٹکے رہتے ہیں۔ تو وینٹیلیٹر کیسے کام کرتا ہے، دماغ اور سانس کا سسٹم آپس میں کیسے کنیکٹ ہے، یہ سارا سمجھانے کے لیے وہ ڈاکٹر تھا۔ تو ڈاکٹر نے جو ساری باتیں سمجھائی تو ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا کہ لگے آپ حضرات سے اگر یہ پوچھا جائے گا کہ انسان کی باڈی میں سب سے عجیب آرگن کون سا ہے، تو آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے ہارٹ، کچھ لوگ کہیں گے برین، کچھ لوگ کہیں گے اسٹامک، کچھ لوگ کہیں گے نرو سسٹم، لیکن کھال کوئی نہیں کہے گا۔
وہ کہتا ہے ہمارا میڈیکل یہ کہتا ہے انسان کی باڈی میں سب سے عجیب آرگن انسان کی کھال ہے. یہ تو اس ڈاکٹر نے کہا. اور ابھی 10-15 دن پہلے مکہ مکرمہ میں مجھے ایک ڈاکٹر ملا. میں نے کہا ایک ڈاکٹر نے ہم سے یہ کہا تھا کہ انسان کی باڈی میں سب سے عجیب آرگن کھال ہے. انہوں نے کہا بالکل کھال واقعی عجیب آرگن ہے، مگر اس کی ڈیٹیل جب آپ سمجھیں گے تب پتہ چلے گا. اس کھال کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں یہ کھال تمہارا سب کچھ ریکارڈ کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہمارے موبائل میں جو چپ ہے، یہ چپ اگر سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے تو انسان اللہ کی بنائی ہوئی یہ کھال سب کچھ ریکارڈ کر رہی ہے. ہم ایک ڈاکٹر ایک فیمیل پیشنٹ کو ملاحظہ کرتے ہوئے اس کی باڈی کو ہاتھ لگا رہا ہے، اس کے ذہن کے خیالات کیا ہیں کسی کو نہیں معلوم، وہ جانتا ہے. اس نے جو ٹچ کیا ہے اگر یہ برے ارادے سے ٹچ کر رہا ہے اور جنسی لذت اٹھا کر کے ٹچ کر رہا ہے تو یہی اس کا ہاتھ گواہی دے گا. تم نے جس فیمیل کو ٹچ کیا تھا تمہاری نیت ڈائیگنوزنگ نہیں تھی، تمہاری نیت کچھ اور تھی. یہی ہاتھ گواہی دے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ. تمہاری کھال گواہی دے گی بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم نے کیا کیا ہے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اور انسان حیران ہو کر اپنی کھال سے کہے گا دنیا میں تو کبھی تیرے اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، دنیا میں تو کبھی کچھ تو نے نہیں بولا، یہاں کیسے تو بول گیا. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، لوگ اپنی کھال سے کہیں گے لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تو نے میرے خلاف گواہی کیسے دے دی. قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، کہ جو اللہ ہر چیز کو بلوا سکتا ہے اسے اللہ نے کہا تم بھی بولو، تم نے کیا ریکارڈ کیا ہے تو وہ سب کچھ بول دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا خدا نخواستہ ایک انسان گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور خدا دائیں بائیں کوئی فیمیل ہے اور اجنبی ہے اور اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا، گاڑی میں اوور لوڈنگ تھی اور کندھے جسم سے جسم ٹچ کر گیا اور دل میں برے خیالات آئے، یہی جسم گواہی دے گا کہ تم نے کسی اجنبی فیمیل کو جسم سے ٹچ کیا تھا اور لذت محسوس کی تھی، یہی کھال گواہی دے گی. انسان کا جسم ایک طرف سے اللہ کے قدرتوں کی عجیب نشانی ہے، اس پر غور کرتے رہنا چاہیے. ساتھ میں انسان کا جسم اللہ کی دی ہوئی احسانات میں سے ایک اہم ترین نعمت ہے، اس کا فائدہ اٹھانا ہے. مگر فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم وہ چیز اس جسم سے نہ کریں کہ جو پیدا کرنے والے نے منع کی ہے، اور اگر کر لیا تو یہی جسم ہمارے خلاف گواہی دے گا. اسے یاد رکھنا چاہیے یہ جسم ایٹ اے ٹائم دو کام کرتا ہے. ایک ہمارا آرڈر مانتا ہے، میں اپنی آنکھ سے کہتا ہوں فلاں چیز دیکھو، رات کو اندھیرا ہے اور میں نے موبائل آن کیا اور موبائل آن کرنے کے بعد میں گندی چیزیں دیکھ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھ کا غلط یوز کیا، آنکھ مجبور ہے جو آپ مجھے کرائیں گے مجھے دیکھنا ہے. مگر ساتھ میں یہ آنکھ اللہ کا کام کر رہی ہے، جو کچھ میں اسے کرا رہا ہوں اس کو ریکارڈ کر رہی ہے. یاد رکھیں یہ جسم اس طرح ہمارا ہی نہیں ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ پہلے اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس کے بعد ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم اس کے یوزر ہیں، ہم اس کے آن مالک نہیں ہیں. ہم اس کے استعمال کرنے کے مکلف ہیں، مگر اسی دائرے میں جس دائرے میں استعمال کرنے کی اجازت دی گئی. جو کچھ دیکھنے کی اجازت ہے بس وہی دیکھنا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور دیکھیں گے تو یہی جسم گواہی دے گا. جو کچھ ہمیں سننے کی اجازت ہے بس وہی، اس کے علاوہ کچھ اور سنیں گے یہی کان ہمارے خلاف گواہی دیں گے. ہمیں جو چیز چھونی ہے وہی چھو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز چھوئی. اجنبی لڑکے نے اجنبی نامحرم عورت کے ساتھ ہینڈ شیک کیا اور ہینڈ شیک کرنے کے بعد پھر خوش ہو گیا، یہ خوش ہونے کے بعد یہی ہاتھ گواہی دے گا کہ تو نے اجنبی نامحرم عورت کو ہینڈ شیک کیا تھا اور تیرا انٹینشن غلط تھا، یہی ہاتھ گواہی دے گا. تو خلاصہ کیا ہوا؟ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں انسانوں کو اور خاص طور پر ایمان والوں کو بار بار دعوت دیتے ہیں غور کیا کرو، اپنی عقل کو استعمال کرو، اس سے تمہیں میری قدرتوں کی معرفت ہوگی، میری حکمتوں کی حکمتیں تمہارے سامنے کھلیں گی اور اس کے نتیجے میں تم اپنی زندگی کے وسائل بھی پیدا کرو گے. تو غور کرنے کا مزاج پیدا کرنا چاہیے، ہر چیز پر غور کرو، ہر چیز پر سوچنے کی عادت ڈالیں، ہر چیز کے اندر حکمتیں معلوم کرنے کی عادت ڈالیں. اور جب انسان اس پیٹرن پر چلنے لگتا ہے تو معمولی چیزوں پہ بھی نئی نئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں. عموماً یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں کاش وہ ان کا ذہن یہ ہو کیا کہ ہم ایک طرف سے سائنسی تحقیقات پڑھیں گے، ایک طرف سے اللہ کی قدرت کو سامنے رکھیں گے، اور تیسری طرف سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کو سامنے رکھیں گے. پھر دیکھیں گے سائنس کیا بتا رہی ہے، ہمارے نبی نے کیا بتایا، اور یہ دونوں ایک ہی ہو گئے. تو ہمارے نبی نے تو اس وقت فرمایا تھا جب سائنس تھی ہی نہیں، اور آج سائنسی تحقیقات نے وہی بات کہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی کی زبان پر جو آتا تھا وہ حق تھا، ورنہ اس زمانے میں وہ بات وہ کیوں فرما رہے ہیں جو آج کی سائنسی تحقیقات سے. کروموزوم کی تھیوری آج کی تھیوری ہے
اور آج کروموزوم کی تھیوری سے پتا چلتا ہے کہ لڑکا کیوں بنتا ہے اور لڑکی کیوں بنتی ہے۔ ہمارے نبی تو 1500 سال پہلے بیان فرمایا تھا کہ مرد کے نطفے میں یوں ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں لڑکا بنتا ہے، اور عورت کے نطفے میں یہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں لڑکی بنتی ہے۔ غرض غور و فکر کا مزاج، اور غور و فکر کا اہم ترین میدان انسان کی اپنی باڈی، اور اس باڈی کے ایک ایک چیز کو ہم استعمال کرتے ہیں تو ساتھ میں شکر پڑھتے رہیں۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو پھر میں کیا، بھوک نہ لگتی پھر کیا ہوتا، کھانا کھایا ہم نے ڈائجسٹ نہ ہوتا پھر کیا ہوتا، ڈائجسٹ ہو گیا مگر اگر لیٹرین کی ضرورت پوری نہ ہوتی پھر کیا ہوتا۔ ایک آدمی رونے لگا، دوسرے سے پوچھا آپ کو تو ہنسنا چاہیے تھا، رونے کیوں لگ گئے؟ ایک آدمی رونے لگا، دوسرے آدمی نے سے پوچھا آپ کو تو ہنسنا چاہیے تھا، روئے کیوں؟ انہوں نے پوچھا کیوں ہنستا میں؟ کہا مجھے ہوا زور سے خارج ہو گئی تو لوگوں کو تو ہنسی آتی ہے، آپ کو رونا آ گیا۔ کہنے لگا ہاں صحیح ہے، ایک آدمی کو زور سے ہوا خارج ہو گئی، ٹھیک، دوسرا آدمی رونے لگا، اس نے پوچھا آپ کو تو ہنسنا چاہیے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں لوگ تو ہنستے ہی ہیں مگر مجھے رونا اس لیے آ گیا کہ یہ جو گیس پیدا ہوتی ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکالنے کا سسٹم نہ رکھتے تو ہم کیا کرتے؟ تو مجھے رونا اس پر آ گیا کہ اللہ میں نے کبھی شکر ادا نہیں کیا، اور واقعتاً کبھی ذہن ہی نہیں جاتا اس طرف، کتنی معمولی سی چیز پر انہیں کیا نتیجہ نکال دیا۔ تو غور کرنے کا مزاج پیدا کرنا چاہیے، ہر چیز پر غور کرنے کا مزاج پیدا کرنا چاہیے۔ پیشاب آنے پر شکر پڑھنا چاہیے، پیشاب نہ آتا پھر کیا ہوتا، پاخانہ کرنے پر شکر پڑھنا چاہیے، نہیں آتا پھر کیا ہوتا، ڈکار آنے پر بھی شکر پڑھنا چاہیے، نہیں آتا پھر کیا ہوتا۔ غرض یہ کہ ایک ایک چیز، اور اس کے بعد پھر اس جسم کا یوز اس طرح نہیں کرنا ہے کہ کل کو یہ جسم ہمارے خلاف گواہ بن کر کے کھڑا ہو جائے، اور جب گواہ بن کر کے کھڑا ہو جائے گا تو پھر گویا ہم نے اپنے اس جسم کو استعمال کیا اس انداز سے کہ اسی جسم کو سزا کا مستحق بنا دیا، اور اس وقت یہ جسم واویلا کرے گا تو نے میرا غلط استعمال کیا اور مجھے سزاؤں کا مستحق بنایا۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ غور و فکر کرنا ایمان والوں کی خصوصیت ہے۔ ان فی ذلک آیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لقوم یتفکرون، بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولو الالباب کا تذکرہ بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی غرض کے لیے۔ تو ہم ایک تو غور و فکر کا مزاج پیدا کریں گے، اللہ کے جسم دیے ہوئے جسم کا غلط جسم دیے کریں گے، اور ہر آرگن کا غلط استعمال کیا ہوتا ہے اس کو سوچیں گے اور صحیح استعمال کریں گے اور غلط استعمال نہیں کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہ سمجھیں گے کہ اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے، اس نے یہ آنکھ دی، اس نے حکم دیا یہ مت، فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے گا، ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اسے گارنٹی دیتا ہوں وہ میرے ساتھ جنت میں آئے گا۔ فرمایا زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اور دونوں رانوں کے بیچ کا جو پورشن ہے اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ یہ دو حصے، انسان سب سے زیادہ گناہ انہی دو سے کرتا ہے۔ مَن یضمن لی ما بین لحییہ، جو مجھے ضمانت دے گا اس چیز کی جو دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے وہ ہے زبان، وما بین فخذیہ، اور اس چیز کا جو دونوں رانوں کے بیچ میں ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے وہ کیا۔ اب فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں اسے گارنٹی دیتا ہوں وہ میرے ساتھ جنت میں آئے گا۔ تو ہم انشاءاللہ عہد کر کے اٹھیں گے کہ ہم اپنے اس جسم کا غلط استعمال نہیں کریں گے، اور اسلام یہی کہتا ہے، ایمان یہی کہتا ہے، اور ورنہ پھر اس جسم کو ہم گویا تیار کر رہے ہیں ایک خطرناک عذاب جھیلنے کے لیے۔ اللہ اسے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔